یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ بدلو کی نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد شہباز میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیانیہ۔ ناظرین، گزشتہ چند روز سے براڈ شیٹ سکینڈل سامنے آنے کے بعد ملکی سیاست میں ایک مرتبہ پھر ہلچل مچ گئی ہے، اور یہ سنسنی خیز قسم کا ایک سکینڈل ہے جس کا آغاز آج سے 20 سال قبل ہوتا ہے، جب نیب جو ریکوری کرنے کے لیے بیرون ملک جو سیاستدانوں کے اکاؤنٹس کہا گیا کہ ان سے ہم پیسہ پاکستان واپس لائیں گے، اور ایک کمپنی براڈ شیٹ کو برطانیہ میں ہائر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ پوری، وہ کہتے ہیں نا کہ دال میں کچھ کالا، تو یہ تو پوری دال ہی ہمیں کالی نظر آئی، کہ چاہے نیب ہو، چاہے اس وقت کی فوجی حکومت ہو، اس کے بعد کی حکومتیں ہوں یا موجودہ حکومتیں ہوں، کہ ان کے کون کون سے کردار جو ہیں کمیشن کے لیے براڈ شیٹ سے رابطہ کرتے ہیں، اور براڈ شیٹ کتنی کامیاب ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ انگریزی جرنلزم کے ایک معتبر نام جناب ضیاء الدین صاحب بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز عالم صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ضیاء صاحب، سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نیب نے تو براڈ شیٹ کو ہائر کیا تھا کہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کی نظر میں جو بیرون ملک جو کہتے تھے کہ اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہیں وہ واپس لائیں گے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، کمیشن کا معاملات نظر آ رہے ہیں، ان کو جو ہمیں حکومت پاکستان کو جو پے کرنا پڑا وہ ساری چیزیں ہیں۔ ذرا تھوڑا سر آپ ڈسکرائب کیجئے گا اصل میں یہ معاملہ ہے کیا؟ اصل میں بلنڈرز ہوئے ہیں شروع میں۔ ایک تو سب سے بڑا بلنڈر جو ہے جنرل امجد نے جو کیا وہ یہ کہ انہوں نے جب بات چیت شروع کی براڈ شیٹ کے ساتھ، جو ایک آف شور کمپنی تھی اور اس کو اسٹیبلش ہوئے بھی کچھ مہینے ہوئے تھے، ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس قسم کا کوئی کسی کام میں، ایسیڈ ریکوری وغیرہ کے سلسلے میں، تو لیکن وہ پتہ نہیں کس قسم کی بات چیت ہوئی ان کے ساتھ، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جنرل امجد صرف اکیلے گئے تھے وہاں پر امریکہ، وہاں انہوں نے بات چیت کی تھی، واپس آ کے انہوں نے اپنے اس زمانے کے نیب کے پروزیکیوٹر جو فاروق مرحوم، وہ بھی فوجی تھے، ان سے کہا کہ آپ ڈیل سائن کر لیں۔ تو جب ڈیل جو ہوئی ہے، سب سے پہلی بات، سب سے بڑا بلنڈر یہ تھا اس میں کہ ریووکیبل تھی، یعنی آپ اس کو ریووک نہیں کر سکتے ڈیل کو، یہ پہلا بلنڈر تھا۔ دوسرا بلنڈر یہ تھا کہ آپ اس کمپنی کو آپ کوئی فیس نہیں دیں گے، یعنی وہ فری آف چارج کام کرے گی، لیکن جو بھی ریکوری ہوگی، چاہے وہ ریکور کرے، وہ اس کی وجہ سے ریکور ہو یا نیب کی وجہ سے ریکور ہو، ملک کے اندر ریکوری ہو یا ملک کے باہر ریکوری ہو، ہر ریکوری کا 20% ان کو شیئر ملے گا، یعنی شیئرنگ کے طریقے پہ کام ہوئے۔ ایک تو ریووکیبل نہیں تھی، دوسرا شیئرنگ تھی۔ اب جب 2000 میں 2000 کے قریب جو ہے نا، ان کو دیا گیا تھا 200 آدمیوں کی لسٹ، کچھ اس میں پالیٹیشنز تھے، کچھ فوجی تھے، کچھ بزنس مین تھے، یعنی منصور الحق، بازا علی اکبر، اس قسم کے لوگ تھے فوجیوں میں، ایئر مارشل شمیم، اور اس میں سیاستدانوں میں نواز شریف صاحب اور بے زرداری صاحب اور بیگم بے نظیر بھٹو صاحبہ وغیرہ وغیرہ، شیر پاؤ صاحب، پروفیسر صالح وغیرہ، اور پھر بزنس مین میں بڑے بڑے بزنس مین تھے، شان گروپ تھا، لکھانی گروپ تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب شروع میں ہوا یہ کہ امیجیٹلی ایک ڈیل کرنی پڑی مشرف صاحب کو نواز شریف کے ساتھ، اور اس ڈیل کے بعد جب وہ چلے گئے سعودی عربیہ، تو انہوں نے اس براڈ شیٹ سے کہا کہ بھی ان کے نام نکال دیں۔ پھر اور بھی بہت سے، جیسے شیر پاؤ و فیصل صالحات، وہ الیکشن کے بعد جب حکومت انہوں نے بنائی تو ان کے بندے کم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے بلیک میل کیا یہ پیٹریٹس کو، پیپلز پارٹی والوں کو اور پی ایم ایل این والوں کو، اور بلیک میل نیب کی جو کیسز تھے اس کے ذریعے، اور ان کو ملا لیا اپنے پی ایم ایل کیو میں، تو ان کے نام بھی نکال دیے گئے۔ لیکن یہ جب یہ نکالے جا رہے تھے اور وہ کام بھی کچھ نہیں ہو رہا تھا براڈ شیٹ کی طرف سے،
تو یہ جنرل امجد امیڈیٹلی ریزائن کر کے چلے گئے. اس کے بعد تو جنرل حفیظ کے زمانے میں 2003 میں یہ ٹرمینیٹ کر دیا انہوں نے اگریمنٹ, جو غلط تھا, انہیں ریووک نہیں کر سکتے تھے, ریووک کر دیا. اسی کے بیسس پہ یہ براڈ شیٹ جو ہے کورٹ میں چلی گئی آربیٹریشن میں. اچھا, اس زمانے میں جو بھی ریکوری ہوئی نیب نے کی, نیب کے اپنے کلیم کے مطابق 2000 سے 2020 تک انہوں نے 700 بلین روپیز کلیکٹ کیے, 700 بلین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ براڈ شیٹ کو آپ 700 بلین کی 20% دیں گے, چاہے وہ انہوں نے ریکور کیا ہو یا نہ ریکور کیا ہو. لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ جو ریکور ہوئے تھے وہ تو ٹینٹڈ منی تھی, جو ریکور نہیں ہوئے تھے وہ آئیڈینٹیفائی ہونے لگے. جیسے نواز شریف کی جو 850 بلین کے کہا گیا کہ بھی 850 بلین ڈالرز ہیں ان کے, وغیرہ وغیرہ. تو دوسری طرف وہ جنیوا میں جو کیس چل رہا تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور زرداری صاحب کا, وہ سیز ہو گیا, وہ ختم ہی ہو گیا. آپ اس کو ریزیوم نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی تھی, جس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر رہے تھے ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر, جس کی وجہ سے ان پہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس ہوا تھا اور وہ پرائم منسٹر سے نکال دیے گئے تھے. تو وہ لیکن وہ چونکہ ڈیڈ لائن تھی وہ ختم ہو گیا, آپ اس کو ریزیوم نہیں کر سکتے, وہ کیس تو ہو ہی نہیں سکتا. دوسری طرف چودھری افتخار نے, چیف جسٹس نے این آر او کو انلیگل کر دیا. تو سارے کیسز جو نہیں ہوئے تھے وہ بھی ری اوپن ہو گئے. انہیں نواز شریف صاحب کا اور دوسرے جو کیسز تھے زرداری صاحب پر, سارے ری اوپن ہو گئے. لیکن اس دوران میں جو کچھ بھی انویسٹیگیشنز ہوتی رہی, اس میں جیسا کہ جی آئی ٹی بنی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف, تو اس میں 3 کیسز آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, ایون فیلڈ کا اور 2 اور. تو ایون فیلڈ کے سلسلے میں تو یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا, جب وہ اپیل میں گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے. پھر ایک کیس میں تو خود انہوں نے نیب کورٹ نے فری کر دیا. تیسرے کیس میں نیب کورٹ کے جو جج تھے وہ بلیک میل, میں نے کنٹروورسیل ہو گئی ججمنٹ. تو اس طرح سے جو ہے نا, یعنی جو نواز شریف کے خلاف جو کیسز ہوئے تھے نیب کی طرف سے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکے تھے. تو اب یہ جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, اور خاص کر شہزاد اکبر صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہیں تقریباً آبسیسو طریقے سے وہ پھنس گئے ہیں اس سے کہ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اچھا, اس کچھ نہ کچھ کرنے کے سلسلے میں انہوں نے اس کو, ان کی سب سے بڑی کامیابی جو ہوئی وہ نیب کے ذریعے نہیں ہوئی بلکہ خود ان کے ذریعے نیشنل جو ہمارے انگلینڈ میں جو آرگنائزیشن ہے نیشنل کرائم اتھارٹی, اس نے ڈسکور کیا ہمارے ملک ریاض کی کہ 190 ملین پاؤنڈس ان کے بینک میں تھے, وہ ٹینٹڈ منی تھی, وہ پاکستان کو انہوں نے حوالے کیا. لیکن آپ عجیب چیز دیکھیں, آپ شہزاد اکبر صاحب وہ پیسے لے کر آئے اور بجائے اس کے پاکستان کی ٹریجری میں جمع کرتے انہوں نے واپس ریاض ملک کو دے دیا. اور ریاض ملک نے اپنا جو قرضہ, اپنا جو فائن تھا سپریم کورٹ نے لگائی تھی ان پر, وہ اس کو ایڈجسٹ کر دیا. لیکن ساری ان کی جو تھی یہ کہ نواز شریف کو کسی طرح پکڑا جائے. اب وہ جو کیس جو چلا ہے, اب یہ جو یعنی آپ ذرا ایک اور ایک کام دیکھیں, آپ ہمارے وہاں کے بینک صحیح ہے. میں ٹھیک ہے زیاد صاحب, آپ ساتھ رہیے ہمارے. امتیاز صاحب, جی یہ قاری موسوی صاحب, ان کو اب تو ہمارے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ کہنا شروع ہو گئے یہ کوئی ایرانی جیمز بانڈ ہے, جو اپنا حصہ تو لے گئے اور چاہے پاکستان کی ریاست کچھ کو ملا ہے یا نہیں ملا. تو یہ کیسی ڈیلیں ہوتی رہیں, کبھی یہ معاملات جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوئے, پیپلز پارٹی کی حکومت بھی رہی کہ پاکستان نے, نیب نے اس طرح جو کنٹریکٹ کیے ہوئے تھے, جو معاہدے کیے ہوئے تھے ریکوری کے لیے, ان کو کس طرح وائنڈ اپ کرنا ہے یا آگے بڑھانا ہے, یہ ہماری سیاسی حکومتیں بھی اس طرف توجہ نہیں دیتی رہی. لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ براڈ شیٹ نے
پاکستانی گورنمنٹ کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جنرل مشرف کے تحت اور جنرل امجد کو جو کہ نیب کے چیئرمین تھے اس وقت، انہوں نے انہیں بے وقوف بنایا. یہ لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی انٹرنیشنل سوڈر گینگ تھا، فراڈیا گینگ، کیونکہ بات چیت دو لوگوں نے کی، جس میں سے ایک پاکستانی بھی ہے جو ڈیفنس میں جس کا پتہ ہے. لیکن جب ایگریمنٹ آیا تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری ایک کمپنی ہے، اس سے ایگریمنٹ کریں. وہ یہ تھی براڈ شیٹ. اگریمنٹ اس کے ساتھ ہوا. پھر جیسے کہ ضیاء صاحب نے بیان کر دیا، انہوں نے اپنی طرف سے بڑی چالاکی کی کہ اچھا ہم فیس نہیں دیں گے، 20% دیں گے. جیسے ضیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پیسے نیب وصول کرے گا اس میں بھی حصہ ملے گا، جو وہ کریں گے اس میں سے بھی حصہ ملے گا. اور یہ کہ اگر اگریمنٹ ختم بھی کریں گے تو جو تفتیش چل رہی ہے وہ برقرار رہے گی. مطلب یہ ایسٹ ریکوری جو اگریمنٹ تھا وہ آپ نہیں ختم کر سکتے. اب اس میں بہت اوپر نیچے سیاست چلی، کیونکہ ساری اکاؤنٹیبلٹی تھی سیاست کے مقصد کے لیے، سیاسی مخالفین کے لیے. وہ خود موسوی کہتا ہے کہ مشرف تو انٹرسٹڈ تھا صرف نواز شریف میں، لیکن بعض انہوں نے کہا کہ جی ہم تو سیاسی وچ ہنٹ کا حصہ نہیں بنے گے. بڑی ہائی بار گراؤنڈ لی موسوی صاحب نے، تو انہوں نے 200 کی لسٹ تھما دی. کچھ لوگوں کو انہوں نے پتہ لگا بھی لیا. جب انہوں نے کینسل کیا تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے تو بڑی پرفارمنس دی تھی، فلاں 3-4 کیس انہوں نے پیش کیے کہ ہم نے پتہ کر کے دیے تھے، جس میں جیسے ضیاء صاحب بتا رہے تھے شیر پاؤ بھی تھے اور فیصل صالح حیات اور کس طرح کے کئی لوگ تھے، ایڈمرل تھے جو پیٹریوٹ. ان کے ساتھ انہوں نے پولیٹیکل ایگریمنٹ کر لیا. مطلب کیا ہوا، صاف ظاہر ہوا کہ اکاؤنٹیبلٹی کو مشرف نے یوز کیا اپنے مخالفین کی بازو پر اوڑھنے کے لیے اور اپنی حکومت چلانے کے لیے اور بنانے کے لیے. اب اس میں جا کے جو کام ہوا، ایک اور چیز پھر آگے ہوئی. وہ ایگریمنٹ انہوں نے کینسل کر دیا، جو کہ ضیاء صاحب ٹھیک کہہ رہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کہ اگریمنٹ ختم کرنے کے بعد دوبارہ ان سے کوئی بات چیت شروع کر دی. اب انہوں نے بیچ میں سے کوئی انہیں اشارہ دیا کہ کوئی $1 ارب ہے جو سعودی عرب سے گیا ہے کسی پاکستانی سیاستدان کا. اشارہ نواز شریف پہ تھا. یہ 4 سال پہلے کا بھی ذکر کر رہے ہیں، وہ 1.5 سال پہلے کا بھی کر رہے ہیں. اس میں کسی نے کچھ کیا نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں موسوی صاحب کوئی آیا تھا میرے پاس، اس نے کہا مجھے اس میں ہمیں کیا ملے گا کمیشن. تو ان کا جھگڑا ہو گیا. اس کے بعد بھی یہ بات برقرار رہی کہ ہم یہ آپ کو لے کے دے سکتے ہیں. پھر یہ بات چلائی گئی کہ نواز شریف راضی ہو گئے ہیں پیسے واپس کرنے پہ، انہیں باہر جانے دیا جائے تو انہیں اگر 10% رہنے دیا جائے، باقی وہ حکومت کو دینے میں تیار ہو جائیں گے. یہ بھی جھوٹ ثابت ہوا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو 28 ملین کا جو جرمانہ ہوا ہے اور ادا کر دیے گئے، اس میں 21 کو تقریباً $20.5 ملین یعنی $20.5 ملین وہ ہیں جو نواز شریف کے کھاتے سے انہیں دیے گئے ہیں. اور نواز شریف سے ایک پیسہ کرپشن کی منی کا وصول اب تک ایک ڈھیلا نہیں ہوا ہے. جو 2 کیس تھے ان میں سے جو بڑا ایون فیلڈ کا کیس تھا، اس میں تو ہائی کورٹ نے اس کیس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور دوسرا کیس تو بالکل ہی کمزور ہے. تو لہذا اب وہ اس کا بھی تقاضا کر رہے تھے. اب اس میں ایک بڑا کام یہ ہوا، بلال صوفی ہمارے بڑے شائننگ ایڈوکیٹ کہے جاتے ہیں انٹرنیشنل لاز پہ، لیکن انہوں نے یہ ایک صاحب تھے جمی جیمز، یہ بھی پہلے شروع میں بات کر کے گئے تھے. انہوں نے کہا جی وہ تو ختم ہو گئی کمپنی، وہ لیکویڈیشن میں چلی گئی ہے، تو میں اس کا نمائندہ ہوں. اس نے ایک اور یہ براڈ شیٹ کولوراڈو میں اور ایک جبرالٹر میں رجسٹر کر لی. ان کا یہ اب اس کی نمائندہ ہے، اور یہ وکیل ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، انٹرنیشنل لا کے ماہر کہلاتے ہیں، اور وہ اس نے مشورہ لیا ہوگا. تو انہوں نے ان کے ساتھ انہیں $15 لاکھ دے دیے. وہ جم بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، اس نے تو فراڈ کیا، اور اس نے خودکشی بھی کر لی کہ ان میں سے کسی ایک نے پیرس میں کسی 4تھی منزل سے چھلانگ لگا کر. تو انہوں نے کہا کہ یہ موسوی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو وہ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ کو بینیفیشری تھے، لیکن انہوں نے فراڈ کر لیا. اب انہوں نے یہ کیسے اندھے تھے کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ آیا واقعی یہی لیجیٹیمیٹ براڈ شیٹ کا نمائندہ ہے یا کیا ہے. تو پھر وہاں پہ کیا ہوا کہ دوسرا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ ان سے نواز شریف کو گھیرنا ہے، اور یہ تھا عمران خان کے دور میں. اس میں چلے گئے ہمارے شہزاد اکبر صاحب بھی، انہوں نے بھی کوئی کٹ کی بات کی. اب ان کے خلاف تو کل تو بہت زیادہ بولے ہیں موسوی صاحب کہ بھئی یہ کیا شہزاد اکبر رکھا ہوا ہے عمران خان نے.
لیکن ساتھ ہی انہوں نے وہ فوج والے جو تھے میجر جنرل صاحب کوئی مالک یا ملک ان کا جو ذکر کیا تھا کل کے بیان میں جو جیو پہ ان کا آیا ہے انٹرویو, اس میں وہ اس سے مکر گئے ہیں. وہ کہتے کوئی تھا کہتا تھا میں فوجی ہوں, میں تو بڑا احترام کرتا ہوں. اب وہ اس چکر میں ہے کہ کوئی نیا ایگریمنٹ کر لے اس میں, اور یہاں پہ جو مصب تھے اور پروسیکیوٹر جنرل تھے اور وکیل تھے وہ چکر میں تھے کہ ہمیں کوئی کمیشن مل جائے. اب مطلب کیا ہوا, چوروں کو پکڑنے کے لیے چور لگائے گئے اور چوروں نے جو باہر جو چور بیٹھے ہوئے تھے ان سے مل کر کرپشن کے معاملے میں چوری کا پیسہ لانے کے بجائے اس چوری کے معاملے میں جو آپس میں کمیشن بانٹنے شروع کر دیے. تو اس کے بعد اس کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ جی ضیاء صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سارے حساب کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا. جی اس میں یہ جو پوری کہانی ہے اس کا ایک دوسرے طریقے سے بھی دیکھا سکتا ہے. وہ اس طرح سے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے طارق جاوید ملک. ہاں جی, یہ براڈ شیٹ کے ریپرزینٹیو تھے, ایجنٹ. وہ ان کا دفتر تھا نیب کے دفتر میں. ہاں اچھا, جب یہ صوفی صاحب جو ڈیل کر رہے تھے اس کے ساتھ, ایک غلط آدمی کے ساتھ, اس میں کہتے ہیں کہ اس میں طارق جاوید ملک کا ہاتھ تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ہے کہ یہ پوری جو براڈ شیٹ جو کی کمپنی تھی وہ بھی تھی پاکستان سے جو ہے نا انہیں پیسے گھسیٹنے کے لیے. اس میں طارق کہیں یہ جاوید تو ملک نہیں ہے اگر کہ کوئی یہ جو کہیں براڈ پر شیٹ زندہ ہیں یہ کسی نیابی کے بندے نے خود بنوائی ہو ان کے ساتھ مل کے, کیونکہ یہ جب بات چیت چل رہی تھی, یہ جو طارق تھے یہ چلا رہے تھے, تو جب یہ معاملہ فائنل ہو گیا تو اس وقت تک تو براڈ شیٹ تھی ہی نہیں, وہ بعد میں رجسٹر ہوئی آئیزل آف مین میں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, انٹریگنگ ہے. آف شور کمپنیوں کے خلاف تحقیقات میں ایک آف شور کمپنی ہی تحقیق کرے گی. ہاں, یہ لگتا نہیں آپ کو کہ یہ بھی کسی نے بنوائی ہو؟ اس وقت سے شروع سے ایک کٹ کا مسئلہ تھا کہ یہ 20% جو دینے تھے وہ شیئر جو ہے وہ شیئر پاکستان میں بھی اس کا ڈسٹریبیوشن تھا. اسی لیے جو اس نے موسوی نے جو بات کی تھی چارج پاکستانی فوجی پر, وہ صحیح تھا ان دا سینس کہ اس نے کہا کہ تم کو تو 20% ملیں گے $1 بلین کے, تو اس میں ہمارا کٹ کیا ہوگا, کیونکہ وہ 20% اس میں یہ ظفر تھا, یہ کون تھا؟ کیا تھا اس میں عمران خان کی پاکستانیوں کا بھی حکومت کٹ میں تھا. وزیر اعظم سے بھی مل رہا ہے, وزیر خزانہ سے بھی مل رہا ہے, وہ فوج والوں سے بھی مل رہا ہے, عیسائی والوں سے بھی مل رہا ہے. اس کی اتنی بڑی پہنچ تھی, ہر طرف یہ کوشش ہو رہی تھی کوئی نیا اگریمنٹ کرنے کی بیچ میں. اس میں تو اور کیا. اچھا, سب سے بڑا بلنڈر جو پاکستانی گورنمنٹ نے جو کیا اس حکومت نے, وہ پاکستانی بینک میں یہ جان بوجھے کہ بھی یہ ہو رہا ہے, وہ $300 ملین جو ہے نا بینک میں ڈپازٹ رکھ دیے, آسانی سے اس کو سیز کر رہے ہیں. یعنی یا تو پاکستانی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی تھی کہ یہ پیسے سیز ہوں اور پھر یہ کیس جو ہے نا وہ سامنے آئے, اور پھر ہم نواز شریف کے خلاف جو ہے نا جو میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ اسٹرینتھ ملے. تو اس اچھا, دلچسپ بات ہے, انہوں نے پہلے کہا کہ جی یہ تو ہمارے ڈپلومیٹک پریویلیج کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور ہم کیس کریں گے. فارن آفس نے کہا, لیکن نومبر میں نیب نے کہا کہ یہ پیسے جمع کرائے جائیں وہاں پہ باہر, اور پھر اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے دسمبر میں یہ پیسے ریلیز کر دیے. یہ بتا رہے تھے جیسے کہ ہمارے ہائی کمیشن کے لندن میں پیسے پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کورٹ کے آرڈر پہ وہ پیسے نکلوا لیے اور ہماری یہ ڈپلومیٹک امیونٹی وائلیٹ ہوئی ہے. لیکن یہ بھی جھوٹ تھا, کیونکہ اصل میں تو پیسے یہ خود ہی وہاں پہ ٹرانسفر کر چکے تھے. اس کی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ظاہر ہے عمران خان کی مرضی کے بغیر وہ منظور نہیں کر سکتی. ضیاء صاحب, اور اس میں سے بھی کٹ ملے گا ان کو, یہ پیسے تو گئے ہیں لیکن لیکویڈیٹر کو تو اس سے ہوگا. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی پیسے جب کمیشن چلے ہے جو جائیں گے پیسے دیے گئے؟ تو اس میں سے ان کو کٹ
ڈیفینیٹلی یہ سب آپ ملے کے گا خیال میں شہزاد اکبر وغیرہ کو، جہاں تک میرا خیال ہے. اچھا امتیاز یہ صاحب، پیسے جس بھیجے طرح گئے زیاد تھے صاحب اس نے کہا، لیے یہ تو جو وہ نیب کا معاملہ پہلے تو نہ صرف کیے جائیں. لوگوں کو یہ بتایا جاتا سنیں بات سنیں وہ کہہ رہے ہیں. جی 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 زیاد صاحب. ضیاء صاحب، کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو پیسے بھیجے گئے یہاں سے 300 ملین ڈالر، وہ اس لیے بھیجے گئے ہوں گے کہ یہ پیسے ضبط کیے جائیں گے، اس میں سے ان کو کٹ ملے گا. لیکن چونکہ یہ پیسے پہنچ گئے لیکویڈیٹر کو، تو اس لیے وہ جو چیف آف براڈ شیٹ ہے وہ بڑا پریشان ہے. وہ اس کو ملے ہی نہیں پیسے، اور اس میں سے وہ کٹ کیا دے گا؟ لیکویڈیٹر کے پاس چلیں گے نا پیسے. تو نہیں یہ لیکویڈیٹر مجھے ظاہر ہے اس لگتا کے ہے کہ پاس بھی بہت جائیں گے، زیادہ آگے پھر وہ لا فارم کے پاس اور دوسروں کے پاس بھی پیسے ہوں گے، کہتے ہیں اس سے بھی کچھ ملے گا اس میں سے. لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے کہ اب نئے اگریمنٹ میں کوئی. وائلڈ گوس چیز کہتے ہیں نا، وہ ہے. تو آپ کا کیا نیا فائنل اگریمنٹ میں نہیں کنکلوژن کیا ہے سمجھتا کہ آپ ہو کا؟ سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا کیس فائنل اتنا کنکلوژن کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے 3 آدمیوں کی، اس میں آپ ذرا دیکھیں کون کون ہے. شبلی فراز ہے، شہزاد اکبر نہیں ہے. مزاری ہے، اور فواد چودھری ہے. یہ تینوں کیا کریں گے بیچارے؟ یہ فائنلی جو ہے نا یہ فائل ہو جائے گی، یہ کچھ ہوگا نہیں کچھ. کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اور نا 48 وہ گھنٹے کا ٹائم دیا ریکوری انہیں. کا ہے. ایک دھیلے کی ریکوری یہ نہیں کر پائے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پیسے کوئی ان کو ریکوری ہوگی. یہ فائل ہو جائے گی کمیٹی کی رپورٹ بھی. وہ آج انہوں نے کمیٹی کی رپورٹ سبمٹ بھی کر دی ہے کیبنٹ کو. نہیں تو کیا خیال ہے کہ یہ، میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے تحریک انصاف کا، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے تو نہیں کیا گیا یہ سارا معاملہ جو اتنا اٹھایا گورنمنٹ نے؟ پاسبل ہے، جی کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پروفاؤنڈ تھنکنگ نہیں ہے. یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگ جو نے سنی سنائی باتوں پہ انہوں نے پوری کہانی بنا دی. ہمارے عمران خان نے جو کیمپین تھی الیکشن کے لیے یا پچھلی حکومت کے خلاف، وہ ساری سنی سنائی باتوں پہ، یا اپنے متعلق ان کا خیال جو تھا کہ میں جیسی حکومت میں آؤں گا ہر چیز صحیح ہو جائے گی. یہ بھی اپنے متعلق بھی ان کو بہت زیادہ ہی، یعنی وہ جو کپتان بنے تھے کرکٹ کے، وہ یہ سمجھے کہ یہ پاکستان ملک جو ہے وہ بھی کوئی کرکٹ میں ہے اور وہ اس کو مینج کر لیں گے. یعنی بڑے نے پاکستان کے متعلق تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹلی انگورنبل کنٹری. یہ اس کو گورن کرنے کے لیے یو نیڈ مور دین ون مائنڈ. یہاں تو سنگل مائنڈڈ کام چل رہا ہے، ایک جی ایچ کیو میں اور ایک اب بنی میں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی خطرناک حالات جو ہے نا اس میں ہم چلے جا رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا سلپ واکنگ کر رہے ہیں ہم. صحیح. اچھا امتیاز صاحب، آپ یہ بتائیے، جس طرح زیاد صاحب نے کہا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے موجودہ حکومت جو ہے اس نے بھی بڑا مس مینج کیا، اور عمران خان نے جو خواب دکھائے لوگوں کو کہ ان دونوں کرپٹ سیاستدانوں سے جان چھوٹے گی تو پاکستان بچے گا، اور میں آؤں گا تو $200 بلین بھی وہ فوری طور پہ آ جانے تھے، مراد سعید نے لے آنے تھے. کوئی ڈالر ابھی تک پاکستان میں تو نہیں آ سکا، لیکن پاکستان سے جو جا رہے ہیں، اور اب جو کمیٹی جس طرح آپ نے بھی کہا وہ 3 لوگ کیا کر سکیں گے. تو پہلے تو نیب، میرا جو سوال ہے آپ سے وہ دیکھیے، پہلے. یہ تینوں لوگ جو ہیں نان ٹیکنیکل لوگ، بالکل یہ اتنے انٹرنیشنل لیول کے کانٹریکٹ ہیں اور اس کی کمپلیکیشنز ہیں، اس میں تو انہیں پڑھنا بھی نہیں آتا، صحیح. یہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں. جس طرح نالائکی ہمیں پہلے دن سے نظر آ رہی، یہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا جو جنرل مشرف نے چلایا تھا، جو ان کے گلے پڑ گیا. اس کے اندر پھر یہ اس میں کک بیکس میں لگ گئے، فائدے میں لگ گئے. اور اس میں ایک آدمی نہیں، ہر دور میں یہ ہوا ہے. ہر دور میں ہوا ہے. مشرف کے دور میں بھی یہ ہوا کہ ان کے ساتھ حصہ پتی کی بات شروع ہو گئی، اور وہ کمپنی بھی جو تھی اسی طرح کی ڈوبیس قسم کمپنی تھی. بات چیت کسی نے چلائی، کمپنی کوئی اور تھی، چلانے والا کوئی اور تھا. اب پتہ لگ رہا ہے موسوی کے پاس بھی نہیں ہے، اور جس سے معاہدہ کیا $1,500 دیے، $1.5 ملین دیے، وہ بندہ بھی اس کا نمائندہ نہیں تھا. اور کیسے کیسے لوگ پاگل بنے اور بیوقوف بنے. اور اب مسئلہ کیا ہے، اس کی تفتیش اب کون کرے؟
اب اس کرپشن کی پکڑنے والوں کی کرپشن کی کون تفتیش کرے گا؟ وفاقی کابینہ کے 2-3 رکن وہ اب کر سکتے دیکھیے ہیں، نا، نہیں کر اب یہ سکتے. کیا تماشا لگا دیا. اب یہ جو نواز شریف کے خلاف چلا، یہ کیس میں نیب کے پاس نہیں گیا تھا، وہ صحیح. تو جی آئی ٹی بنائی گئی، اس میں بھی ایک نیب کا نمائندہ ضرور بٹھایا تھا، لیکن وہ تو سپریم کورٹ براہ راست دیکھ رہی تھی اسے. بالکل. اچھا امتیاز صاحب، آخر پہ آپ سے بھی اور زیاد صاحب سے مختصر یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے تو نیب پہ صرف الزام لگتے تھے کہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ وکٹمائز کرتی ہے اور اس کے علاوہ اور اس کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اب ہمیں نیب کے جو یہ معاملات نظر آ رہے ہیں کہ سارا کچھ نیب کے پچھلے 20 سال سے جو ہے وہ ان کے علم میں ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. تو اور جس طرح وہ طارق جاوید کا بھی ذکر آیا کہ وہ نیب کے آفس میں بیٹھ کے یہ سارا معاملہ دیکھتا رہا براڈ شیٹ کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی اب نیب کے خلاف کوئی انکوائری کر سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ وہ ادارہ جو پاکستان میں جس نے پیسے واپس لانے تھے وہ خود کس طرح ان کے لوگ جو ہیں اس کمیشن کی کے چکر کوئی میں انکوائری نہیں ہو سکتی، انکوائری نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. اس میں سب شامل، صرف سیاست ہوگی اس پہ، اس میں صرف سیاست ہوگی. عوام کا پیسہ واپس نہیں آئے گا، نو، بالکل نہیں. بلکہ یہاں سے جائے گا، براڈ شیٹ جو ہے وہ دعوے کرتے اب رہے دیکھیں گی. نا، بجائے اس کے کہ ہم اپنے سسٹم ٹھیک کریں کہ جو صبح و شام جو بلیک منی وائٹن ہو رہی ہے. اب یہ عمران خان کی جو اسکیم ہے یہ جو ہاؤسنگ کی، جی جی، بلیک منی آپ لگا یہ جو سکتے ہیں اس میں. کنسٹرکشن انڈسٹری جی کے جی، لیے جو بالکل انہوں نے مزید سال کے لیے اور 33 مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے یہ امتیاز کہ صاحب، آپ جو مرضی پیسے جہاں سے آئے ہیں آپ لگا لیں کنسٹرکشن میں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. امتیاز صاحب یہ فاٹف کے ہوتے ہوئے جب ہمارے اوپر اتنی ریسٹرکشن ہے، جب چیک اینڈ بیلنس ہے، پھر بھی بلیک منی لگا رہے ہیں. فاٹف اس پہ نہیں، پوچھے اسی گا. لیے تو ابھی تک ہم نہیں نکلے گرے لسٹ سے. ابھی فروری میں آ رہے ہیں وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس والے، وہ گراؤنڈ پہ آ کے دیکھیں بہت گے. ہی آسان کام ہے منی جی جی سر. لانڈرنگ جو ہے بہت ہی آسان کام ہے. ایکسپورٹ کی جو ہے نا انڈر انوائسنگ کرتے ہیں، امپورٹ کی انوائسنگ کرتے ہیں، وہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. پیسے جمع کر دی، جو ریمیٹنسز آ رہے ہیں 2-2 بلین کے، وہ پتہ ہے کیا چیز؟ یہ بزنس مین نے جو بھیجے ہیں منی لانڈرنگ یہی ہے، اوور انوائسنگ انڈر انوائسنگ کر کے وہاں باہر پیسے جمع کیے ہیں، وہ منگوا رہے ہیں، واپس خود لے کر آ رہے ہیں. اس کو یہ لوگ سمجھ ریمیٹنسز ہے، یہ ریمیٹنسز نہیں ہے، یہ تو خود ہی ان کے پیسے ہیں، یہاں کے بزنس مین کے پیسے ہیں، انہیں انویسٹمنٹ کے لیے ضرورت ہے تو وہ منگوا رہے ہیں. تو ایسا لگ رہا ہے کہ ریمیٹنسز کی جو ہے نا ویلو چلا گیا ہے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو دیکھیں آپ، اکانومی کو دیکھیں آپ، جب سے ضیاء الحق کے جانے کے بعد سے اب تک کوئی ایسی چینج آئی ہی نہیں ہے. اکانومی ہمیشہ آئی ایم ایف کے ہاتھ میں رہی ہمارے، اور وہ ایم ایف کے ہوتے ہوئے کرپشن ہوتا رہا. یہاں پر پیسے یہاں سے جاتے رہے اور وہ ان پیسوں سے ٹیررزم کو فائنانس کیا گیا. اب یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیں شوگر کرائسس ہوا، گیس کا کرائسس ہوا، یہ اب 3 کھرب کے قریب ہمارا ہو گیا ہے سرپلس ڈیٹ. ڈیفیسٹ جو ہم اب شوگر پہلے ہم نے ایکسپورٹ کر دی، پھر اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. جب پہلے گندم ہم نے ایکسپورٹ کر دی، پھر اب ہم امپورٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ سارے یہ ہیں سارے کے سارے فراڈ جو ہو رہے ہیں، صرف جو ہے منی کھلا میکنگ، کرپشن ہو رہی ہے. منی اس پہ میکنگ. اسے پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے. ماضی کے ساؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جو موجودہ پورا سسٹم اوپر سے نیچے کرپٹ ہے اور وہ چل رہی ہے کرپشن، اس پہ روک نہیں رہے. صرف سیاسی بیان بازی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہے. امتیاز عالم صاحب اور ضیاء الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے جو براڈ شیٹ کے حوالے سے گفتگو کی، اس میں ہمارے دونوں معزز مہمانوں کا آپ نے تجزیہ سنا کہ یہ ساری سیاست تھی، اور جنرل پرویز مشرف کے دور سے جو نیب کا ادارہ جس طرح بنایا گیا اور اس کے بعد پھر جو ریکوری کے لیے جس فرم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے وہ بھی صرف منی میکنگ کے لیے تھا. پاکستان کو حاصل کچھ نہ ہوا، صرف سیاستدانوں کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی. اور جس طرح جو اپوزیشن کی طرف سے اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نیب جو ہے وہ صرف اور صرف وکٹمائز کر رہا ہے، تو یہ براڈ شیٹ کا سکینڈل سامنے آنے کے بعد اس بیانیے کو مزید تقویت مل رہی ہے کہ نیب جو ہے ایک تو منی میکنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ناظرین پروگرام بیانیہ.